انسان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، روشنی ہے، آکسیجن ہے، غذا ہے، پانی ہے. ہر چیز کا عطا کرنے والا وہ اللہ ہے. لیکن کتنے کم لوگ ہیں جو اس کا اعتراف کرتے ہیں. انسان نے اپنے رب کو کیا دینا ہے؟ فقط اس کا اعتراف ہی تو کرنا ہے. وہ جو اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، اس کا اعتراف. یہ اعتراف تو وہی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، اسلام لے آتا ہے. یہ اسلام کیا ہے؟ سبمیشن، یعنی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا، اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینا. اسی سے تو وہ زندگی بنتی ہے جس کو اسلامی زندگی کہا جاتا ہے. حقیقت یہ ہے ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو دریافت کر لیں. جو یہ جان لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ میرا رب ہے اور میں اس کے حکم کے ماتحت ہوں، آزاد نہیں ہوں، میں اس کے آگے جواب دہ ہوں، اور موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے، موت کے بعد دوبارہ زندگی آنی ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے اپنے آخری فیصلے کا اعلان کر دینا ہے، یا تو ابدی جنت یا ابدی جہنم. یہ چیز ہے جو انسان کو بے حد سنجیدہ بنا دیتی ہے. اب ایسا انسان اپنے زندگی کی نئی منصوبہ بندی کرتا ہے. وہ ہر چیز کو ری ڈیفائن کرتا ہے. اس کی ساری سرگرمیاں پہلے اگر اپنے گرد گھومتی تھیں، سیلف اورینٹڈ تھیں، تو اب ساری سرگرمیاں اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنے لگ جاتی ہیں، اللہ اورینٹڈ ہو جاتی ہیں. اللہ اورینٹڈ لائف کا نام ہی اسلام ہے. زندگی اللہ اورینٹڈ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے. اور اللہ اورینٹڈ لائف کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں، ایک چھوٹے سے ایٹم کے اندر بھی دیکھیے کیا الیکٹرانز اپنے مرکز کے گرد نہیں گھومتے؟ کعبہ میں جب دیکھتے ہیں تو وہاں کیا موومنٹ نظر آتی ہے؟ بیت اللہ کے گرد گھومتے ہوئے انسان. کتنی ملتی جلتی حرکت ہے ایک ایٹم سے اور سولر سسٹم سے. اس کائنات کی اصل حقیقت ایک ہی ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. ہمیں زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. جو لائف سٹائل ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اس کے مطابق ہمارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، ہم کچھ بھی کر رہے ہوں، ہماری گفتگو کسی سے بھی ہو، دھیان اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات کو اپنے رب کے گرد کیسے گھمائے ہوئے تھے؟ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات سے اپنی زندگی کے لیے اصول سیکھنے ہیں. ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ایک دن کو، ایک ہفتے، ایک مہینے، ایک سال اور ایک زندگی کو کیسے اللہ اورینٹڈ بنا سکتے ہیں. ہماری زندگی کی ساری مصروفیات میں کیسے رب کی یاد ہمارا سہارا بن سکتی ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن کا آغاز کرتے تھے، دن کیسے گزارتے تھے اور کیسے اختتام کرتے تھے.
پہلی چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہو کر اٹھتے تو نیند کے آثار کو ختم کرنے کے لیے چہرے پر ہاتھ پھیرتے تھے اور پھر دعا کرتے تھے، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سلانے کے بعد ہمیں بیدار کیا، یعنی موت کے بعد زندگی دی، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اٹھتے ہی پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر اور جی اٹھنے کی یاد، یہ اللہ اورینٹڈ لائف ہے۔ الحمدللہ، اللہ اورینٹڈ لائف کا پہلا گر، پہلی بات ہم نے دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کی نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کے ساتھ منہ صاف کرتے تھے۔ سبحان اللہ، تیاری ہے طہارت سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو وہ 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات گزارتا ہے۔ اپنے رب کے آگے حاضر ہونا ہے تو شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے انتظامات کرنے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب نیند سے بیدار ہو تو اس وقت تک اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈبوئے جب تک اسے 3 مرتبہ نہ دھو لے۔ ہاتھ دھونا اور دھوتے ہوئے پانی کی طہارت کا خیال رکھنا اللہ اورینٹڈ لائف کا حصہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔